کہانی کا عنوان کیا پایا؟ کس نمبر 1؟ تم کہاں ہو؟ اس کی کال آتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ میں گھر۔ جھوٹ مت بولو، وہ اس کی بات سننے سے پہلے ہی چلائی تھی۔ پوری بات سن لیا کرو کبھی تو۔ ابھی یونیورسٹی سے گھر جا رہا ہوں، یہی کہنے لگا تھا۔ سماعت نے دانت پیستے ہوئے بتایا تھا۔ جھوٹ مت بولو، اگر میں کال نہ کرتی تو تم کبھی بھی نہ بتاتے نا۔ سارا دن تو تم آزاد ہی رہے ہوگے آج، وہ اسی رکھائی سے کہہ رہی تھی۔ او پلیز سوچ کر اور تمیز سے بولا کرو، یہ رویہ میں مزید برداشت نہیں کروں گا، اس نے خفگی سے کہا تو روشنا نے لب بھینچ لیے۔ وہ آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ اس پر یوں برہم ہو رہی تھی۔ برداشت تم نہیں، میں کر رہی ہوں۔ تمہارا رانا کی طرف جھکاؤ مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کو تو میں اچھی طرح سبق سکھا لوں گی۔ بائے۔ اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ اتنی عجیب لڑکی ہے یہ، اپنی شکی فطرت کی وجہ سے سب کچھ برباد کرے گی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مزید ناقابل برداشت حرکتوں پر اتر رہی ہے۔ سماعت نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ سماعت، چائے؟ سندل کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ تھینک یو، اس نے کپ تھامتے ہوئے آہستگی سے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ الجھے دکھائی دے رہے ہو؟ سندل نے استفسار کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ خاص نہیں، بس تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ وہ اپنی بہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہاری بہن ہوں، تھکاوٹ اور الجھن میں فرق کرنا اچھی طرح مجھے آتا ہے، سو مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سندل نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہتے ہوئے جیسے اسے کمفرٹ زون مہیا کی تھی۔ تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس کو سب بتا دے۔ ویسے بھی بچپن سے آج تک اس کی ایک ہی دوست تھی اور وہ سندل تھی۔ سندل اس کی اٹپنے ہونے کی وجہ سے دونوں میں گاڑی چھنتی تھی۔ ہر بات بچپن سے ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے۔ روشنا اس کی یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہ کافی زبان دراز اور منہ پھٹ تھی، مگر جانے کب سماعت کا دل اس پر آ گیا۔ دوسروں کی نسبت سماعت کے ساتھ وہ کافی نرمی سے پیش آیا کرتی تھی۔ سماعت ایک سلجھا ہوا، نرم لب و لہجہ رکھنے والا شخص تھا۔ اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ روشنا کافی اچھی لگنے لگی تھی اور ایک دن سندل کو بھی اس کے متعلق بتا دیا۔ سندل کو وہ کافی اچھی لگنے لگی کیونکہ ہر عام لڑکی کی طرح اسے بھی حور پری جیسی لڑکی اپنے بھائی کے لیے پسند آتی، تو روشنا اس کے لیے خوبصورتی والے معیار پر پورا اتری تھی۔ کچھ ہی دنوں میں امی ابو سے بات کر کے روشنا سے بات کی اور سب کی باہمی رضامندی سے ان کی منگنی ہو گئی تھی۔ روشنا بے حد خوش تھی۔ سماعت جیسا لڑکا اس کا آئیڈیل تھا، پر اس کو 100 باتیں سنا دیتی۔ سماعت چونکہ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والا شریف النفس انسان تھا، سو وہ تماشا بننے کے خوف سے خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ سندل یہ بات محسوس کر چکی تھی اور یہ بھی جان چکی تھی کہ جلد بازی میں غلط فیصلہ ہو گیا تھا، کیونکہ یہ جلدی سندل کی وجہ سے ہی مچائی گئی تھی۔ مگر روشنا کی حکومت کرنے والی عادت، اگلے کو انگلی کے اشاروں پر نچانے والی فطرت اس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ کچھ نہیں، آپ کدھر گئی تھیں؟ سندل نے ان کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ زبیدہ خانم کے بیٹے کی شادی ہے نا، تو وہ تیاری کر رہے تھے، تو میں نے سوچا ان سے پوچھ آؤں کہ کوئی مالی یا مشاورتی مدد درکار ہو تو ہم حاضر ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ کتنی معصوم اور نرم دل ہے میری ماما، ان کے پلے اکلوتی بہو بھی کیسی آئے گی۔ آئی ایم سوری ماما، کاش میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوتا۔ سماعت نے مسکراتا دیکھتے ہوئے لب بھینچ لیے۔ اسے ماں کی مسکان بہت عزیز تھی۔ تمہارا آخری سیمسٹر کب ختم ہوگا؟ جلدی سے جان چھوٹے پھر میں اپنی بہو کو گھر لے آؤں، اتنی ہنسمکھ اور خوش مزاج بچی ہے بھائی، تم دونوں تو بولتے ہی نہیں ہو اور وہ گھر میں آ کر رونق لگا دے گی، ماما نے مزید کہا۔ تو سندل اور سماعت نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نظریں چرا لی۔ رونق تو خوب لگائے گی ماما، ایسی کہ زمانہ دیکھے گا۔ کاش ماما آپ لوگ بھی اتنے معصوم نہ ہوتے اور اس رشنا کی چال بازیوں کو پہچان جاتے، سندل نے بےتابی سے پہلو بدلتے ہوئے سوچا تھا۔ سماعت سنو، سندل کی آواز پر وہ چونکتے ہوئے رکا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ خیریت؟ سماعت نے آبرو چکاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس وقت سندل کا اہم لیکچر ہوا کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے مگر ڈپارٹمنٹ الگ تھے، سو اس وقت سندل کا یہاں آنا غیر متوقع تھا۔ بنک کر کے آئی ہوں یار، سندل نے فوراً منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو وہ ایڑیوں کے بل اس کی جانب گھوما۔ شرم نہیں آئی؟ کیوں؟ سماعت نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ دل نہیں کر رہا تھا۔ کیفے چلیں؟ اس نے منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بناتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، ابھی لیکچر
ہے میرا 5 منٹ تک۔ سماعت نے فوراً ہری جھنڈی لہرائی۔ نہیں نہیں پلیز، آج ہم لوگ نہیں لیں گے لیکچر، پلیز بھائی نہیں ہو میرے۔ اس نے سماعت کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر پورا زور لگا کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے اسے کلاس کی طرف جانے سے روکا تھا۔ نہیں، سماعت کلاس کی طرف جا رہا تھا، دراصل وہ اس کو تنگ کر رہا تھا، ورنہ اس وقت اس کا کوئی بھی لیکچر نہیں تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رشنا کی آواز پر وہ دونوں چونکے، دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ کیا؟ سماعت نے آبرو اچکائے۔ جو تم دونوں چونچلے کر رہے ہو، سب کو علم نہیں ہے کہ تم دونوں بہن بھائی ہو، سو یہاں تھوڑی سب کی سوچ تم جیسی نہیں ہے، بالفرض اگر ہے بھی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ چلو سندل، اس کا ہاتھ تھام کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس سندل کا پتہ مجھے ہمیشہ کاٹنا ہی پڑے گا، دن بدن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے غصے سے لب کاٹتے ہوئے سوچا۔ رانا، تم نے اسائنمنٹ بنائی ہے کیا پروفیسر ریاض کی؟ سماعت نے رانا کو دیکھا جو موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے سر ہلایا تھا۔ مجھے مل سکتی ہے؟ دراصل مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اس نے منہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ سماعت، اسائنمنٹ تو میری راز یہ لوگوں کے پاس ہے، سوری۔ اس نے معذرت خواہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، دراصل میں نے سوچا کہ تھوڑا آئیڈیا مل جائے گا۔ خیر نو پرابلم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں، تم بیٹھو میں سمجھا دیتی ہوں۔ رانا نے اپنی خدمت پیش کی۔ آر یو شور؟ سماعت نے آبرو اچکائے۔ یس۔ وہ اس کے سامنے والے میز پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں سمجھ رہے تھے جب سندل آ گئی۔ دور سے ہی ساتھ بیٹھے نظر آئے تو اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ کاش اتنی جلد بازی نہ ہی ہوئی ہوتی تو آج ایک ہیرا لڑکی بھائی کے نصیب میں ہوتی۔ خوبصورتی تو بس اخلاق کی ہوتی ہے۔ سندل نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ان کی جانب چل دی۔ لگتا ہے کچھ پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ روشنا کی آواز پر وہ تینوں چونکے تھے۔ اسکلم زویا مجید چودھری۔ قصہ جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔